الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم معزز سامعین کرام و حضرات ناظرین عظام، لگ بھگ رجب المرجب کے ہی مہینے میں اس تفسیر کے سلسلے کو بند کر دیا گیا تھا، دوسری مشغولیات اور مصروفیات کی بنا پر، لیکن بحمد اللہ تعالی آج پھر تفسیر کے سلسلے کی شروعات کی جا رہی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کار خیر کے اندر مجھے مداومت، ہمیشگی اور استمرار و استقامت نصیب فرمائے، اور اس کار خیر کو مجھ گنہگار کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنائے۔ بہرکیف تفسیر کے سلسلوں میں سے سورہ طٰہٰ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا، اور جہاں ہم نے موقوف کیا تھا
وہیں سے آج شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سورہ طٰہٰ کی تفسیر بھی آج ہی مکمل ہو جاوے گی۔ آج کی تفسیری آیات سب سے پہلی یہ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ فرمایا اور اسی طرح سے ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو شخص حد سے نکل جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان بھی نہیں لاتا ہے۔ اور یاد رکھیں آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے، یعنی باقی رہنے والا ہے۔ دیکھیں یعنی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جزا دی اور انعام دیا، اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے ذلیل و رسوا کیا اور اس کو اپنے پاس سے بھگایا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی کافر حد سے بڑھ جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر بیٹھتا ہے، اللہ کے احکام کا انکار کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اسی طرح سے سزا دیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے ان کو آج دنیا میں تو سزا نہیں مل رہی ہے، آخرت میں سزا ملنے والی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھے آخرت میں سزا ملے گی، یہاں تو ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آخرت کا جو عذاب ہے بڑا سخت ہے اور دیر پا ہے، یعنی جس کافر کو آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا اس کا عذاب سخت بھی ہوگا اور اس کا عذاب جو ہے دیر پا بھی ہوگا۔ یعنی ایک مرتبہ جب یہ کافر عذاب میں مبتلا ہو جاویں گے تو پھر ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے، نکلنے کا کوئی چانس اس کے پاس نہیں رہے گا اور موقع بھی میسر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ اگلی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ان کافروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو کم از کم اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کافروں سے پہلے بھی بہت سارے گروپ ایسے تھے، بہت ساری جماعتیں ایسی تھیں اور بہت ساری ٹیم ایسی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور حد یہ ہے کہ ان ٹیموں میں سے کچھ ٹیم ایسی بھی ہے جن کے مکانات سے ان کفار مکہ کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں ان کا گزر بھی ہو رہا ہے۔ تو کم از کم ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس طرح ان کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو بھی ہم ہلاک کر سکتے ہیں، اور جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس دانائی ہے، فراست ہے، سمجھداری ہے، تو اس کے لیے اس کے اندر نشانیاں بھی موجود ہیں، تو اس سے بھی انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کفار مکہ کو اس چیز کو دیکھ کر کے سنبھل جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اب سوال اٹھتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر یہ لوگ غلطی پر ہیں، اگر یہ لوگ مجرم و قصوروار ہیں، تو اب تک ان پر سزا کیوں نہیں آئی، سزا کیوں عائد نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کیا؟ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا یہاں یہ جواب دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بات طے ہو چکی ہے، یعنی اس کا مطلب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب تفسیر بیان القرآن کے اندر یوں فرمایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے
اللہ کے غضب سے بڑھ کر ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان پر جو ہے عذاب نہیں آ رہا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کے اندر یوں ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان موجود رہیں گے اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آ سکتا، تو اسی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اس بات یہ ان پر عذاب نہ آنا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ قصوروار اور مجرم و پاپی نہیں ہیں۔ بہرکیف اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک وقت متعین ہے، وقت میعاد ہے، یعنی وہ متعین کر دیا کہ ایسے وقت میں اس کو عذاب آئے گا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اور اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں یا تو اس سے مراد موت ہے یا پھر اس سے مراد قیامت ہے، اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی کہا اس سے مراد مکے کے بعد میں جو لڑائی اور معرکہ ہونے والا وہ مراد ہے۔ آخر پوری دنیا نے دیکھا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور آپ کے آرڈر و آدیش پر ہجرت کی، اور اس کے بعد کفار اور مسلمانوں کا آپس میں مٹ بھیڑ ہوا، تو جس طرح سے ان کے دانتوں کو پسینہ آ گیا تھا کفار کو، اور جس طرح سے ان کو شکست ہوئی آخرکار، اور ان کے شکست کی شکل میں ان کو عذاب آیا، وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ تو یہ بھی اجل مسمى سے مراد ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی جو ہے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیت کے اندر صبر کی تلقین فرماتے ہیں کہ بھائی جب تم کو وجہ معلوم ہو گئی کہ جو ان کفار پر سزا نہیں آ رہی ہے، ان کفار پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی کسی مصلحت کی بنا پر یا وقت مقررہ کی بنا پر ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے، تو اب آپ کو اپنے دل کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پر جو عذاب نہیں آ رہا ہے یہ ان کے کامیاب ہونے کی یا ان کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ وقت نہیں آیا اس لیے ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو چنانچہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، جو بھی باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے، فاصبر علی ما یقولون، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور اللہ کی خوبی کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح و تقدیس کو بھی بیان کیجئے۔ اور یہ کب کرنا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے، اور کچھ رات کے حصے میں اور کچھ دن کے کناروں میں اور دن کے حصوں میں بھی آپ کو کرنا ہے، یہ اس طرح سے فرمایا۔ اب یہاں پر دشمن سے بچنے کا یہ مثبت پہلو ہے، کیونکہ دشمن سے اگر آپ کتنا بھی قوی کیوں نہ ہو، بسا اوقات آپ اگر انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، جلتے جلتے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کبھی آپ کافی مضبوط ہوتے ہیں، طاقت و قوت والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتے، ان سے انتقام لینے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں سوچ سوچ کر گھٹنے سے اور جلنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کے اوپر دھیان دیں اور یہ طے کر لیں بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتا اور کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے آپ جو ہے ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ مفسرین یہاں فرماتے ہیں یہ جو کہا وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اس سے مراد فجر کی نماز ہے، اور یہ جو کہا قبل غروبها، اس سے مراد ظہر و عصر کی نماز ہے، اور یہ جو کہا ومن آناء اللیل فسبح، کہ رات کے حصے میں بھی کچھ تسبیح بیان کر لیجئے، تو اس سے مراد جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز ہے، اور وہ اطراف النہار لعلک ترضی جو کہا، اس سے مراد فجر کی نماز اور مغرب یا فجر اور عصر کی نماز مراد ہیں کہ اس کی تکرار کر لی گئی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد اس میں یہ سمجھیں، اور اس سے مراد نمازی کیوں؟
اس لیے کہ نماز کا اصل خلاصہ جو ہوتا ہے وہ تسبیح و تقدیسی ہے پورے نماز کے اندر۔ یا تو نماز کے اندر جتنے بھی اوراد اور اذکار آئے ہیں اس میں اللہ کی تحمید بیان کی جاتی ہے یا اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس سے مراد یہاں پر یہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا کہ آپ نماز پڑھتے رہیں لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، آپ مطمئن ہو جائیں، یعنی دشمن کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے جی کو ہلکان نہ کریں، آپ نماز میں اس طرح سے مشغول ہو جائیں کہ آپ کی وہ پریشانی دور ہو جاوے، ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اب یہاں ایک بات یہ آئی ہے اس آیت کے اندر کہ کسی کے من میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ اگر کفار سے اللہ تبارک و تعالی غصہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہیں اور کفار غلطی پر ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو اتنے سارے عیش و عشرت کے سامان مہیا کیے ہوئے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ پریشانی میں نہیں ہیں، بالکل مزے میں ہیں، راحت اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا، دیکھیں یہ جو کفار کے پاس عیش و عشرت کے ساز و سامان ہیں یہ فانی ہے اور یہ وقتی و عارضی ہے، ختم ہونے والی ہیں، لیکن جو مومنین کو، جو مسلمانوں کو کل قیامت کے دن ان کے مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونے کے بعد جو دیا جائے گا یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور اولا ہے۔ تو اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کے ان مال و متاع کی طرف جو ہم نے قسم قسم کی ان کو چیزیں دے رکھی ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے، آپ جو ہے ان کی طرف اپنی آنکھیں نہ پساریں، اپنی آنکھیں نہ بچاری کہ یہ کیا ہے، ان کے پاس تو کافی سارے مال ہیں، ان کے پاس تو کافی راحت و اطمینان اور سکون کی چیزیں ہیں۔ یہ اگرچہ اس آیت کے اندر خطاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو یہ بات یاد رکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کافر کی مال کی طرف اس طرح سے اپنے آنکھیں پسار ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ اگرچہ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن حکم ہم کو اور آپ کو ہے کہ بھائی جب جو معصوم ہیں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو جو غیر معصوم ہے یعنی ہم سے اور آپ سے تو گناہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں یہ حکم کتنا زیادہ مضبوطی کے ساتھ دیا گیا ہوگا اور اس پر کتنا زیادہ عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ لہذا فرمایا لنفتنہم فی، اور یہ جو کفار کو مال دیا گیا ہے یہ صرف اور صرف ان کی آزمائش ہے، یہ ورنہ یہ ان کے حق ہونے کی اور ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، ان کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کو آزمانے کے لیے یہ مال دیا گیا ہے، باقی اور کوئی بھی بات اس کے اندر نہیں پائی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور مومنین کو جو کل قیامت کے دن جو مال دیا جائے گا، جو راحت کی چیزیں اور سکون کی شے دی جائیں گے، وہ تمام کی تمام چیزیں وہی بہتر ہیں۔ یہ فانی چیز جو ہے اس کی کوئی اوقات اور حیثیت و ویلیو نہیں ہے اس کے نزدیک۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دیکھیں اب اللہ تبارک و تعالی حکم کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم کیجئے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز پر قائم رہیے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا اور خود کو بھی۔ یہاں آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو اور اپنی ماتحتوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے ہیں۔ تو یہاں اسی لیے کہا پہلے دیکھیے حکم دیا کہ پہلے اپنے گھر والوں کو کہیں اور خود نماز پر قائم رہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گھر والے نماز نہیں پڑھیں گے تو خود آدمی جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو ماحول نہ ملنے کی وجہ سے، بلکہ نماز کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی لاپرواہی کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نماز پر قائم رہنے سے پہلے اس بات کا حکم فرمایا
کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ جب بھی وہ نماز وغیرہ کے لیے اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے ماتحتوں کو بھی نماز وغیرہ کے لیے جگایا کرتے تھے۔ اور نماز کا حکم تو خود حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جاویں تو اسے نماز کا حکم کرو، نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کے ہو جانے پر پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے آپ کا بچہ تو آپ اس کی ہلکی پھلکی پٹائی کیا کرو۔ تو دیکھیں یہ نماز کا حکم اس طرح سے کرنا ہے۔ اب یہاں پر رہ کر کے ایک فائدہ یہ سوچنا ہے کہ اور ایک بات یہ بھی فرمایا، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے۔ جیسے اور جو آقا ہوتے ہیں اپنے غلاموں سے مال کموانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مال نہیں کموانا چاہتے، کہتے لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم تم کو دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام جو ہے پرہیزگاری کرنے والوں کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر رہ کر کے فائدے کے طور پر ایک بات یہ سمجھیں، بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے اور سوال آتا ہے ان کے پاس کہ بھائی یہ بولیے، ہمارے جو مالک ہیں یعنی جو ہمارے باس ہیں وہ ہم جب جاب پہ ہوتے ہیں، ان کے یہاں نوکری پر ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جواب تو اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کا مالک نماز پڑھنے اس لیے نہیں دیتا ہے کہ آپ جو ہے تنخواہ پوری لینا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس نماز کے وقت کی تنخواہ بھی نہیں کٹنی چاہیے ہماری، اس لیے آپ کے مالکان آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ لیکن اگر آپ یہ راستہ اختیار کر لیں کہ آپ نے نماز کے اوقات میں جو وقت لگایا ہے اس میں اپنے تنخواہ کے اندر کچھ کٹوتی کروا لیں، یا اسی طرح سے اگر کٹوتی نہیں کرواتے ہیں تو جتنی دیر میں آپ نے نماز پڑھی ہے اتنے دیر مزید آپ کام کر لیں گے، تو کوئی بھی اگرچہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سلجھا ہوا ہوگا تو وہ کبھی بھی آپ کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کرے گا۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو اتنا کرنے کے بعد بھی، اپنی تنخواہ کٹوانے کے بعد بھی یا مزید کام کرنے کے بعد بھی نماز کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، آپ وہاں استعفیٰ دیں اور ایسی جگہ نوکری تلاش کریں جہاں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت مل سکے، ورنہ آپ کے لیے وہاں سے یہ آپ اگر یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارا باس نہیں پڑھنے دیتا یا معاش کی یہ پیش آتی ہے، تو یاد رکھیں روزی کمانا اگرچہ فرض ہے لیکن وہ نماز کے بعد والا فرض ہے۔ پہلے نمبر پر نماز کا فرض ہے، پھر دوسرے بعد روزی کا فرض ہے۔ حدیث میں خود آتا ہے کہ روزی کمانا یہ فرض ہے ایک فریضے کے بعد، یعنی نماز والا فرض پہلے ہے، روزی کمانے کا فرض بعد میں ہے۔ تو اس لیے روزی آپ کمائیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہ دارد، لیکن آپ روزی کے چکر میں آپ نماز کو نہیں چھوڑ سکتے کسی صورت۔ آگے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ۔ اب یہاں سے چونکہ یہ صورت کا مضمون ایک قرآن کی حقانیت بھی تھا، قرآن کی حقانیت سے بھی تعلق تھا، اور شروع میں جب اس آیت کو شروع کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو قرآن کی تعریف کی گئی، قرآن کے بارے میں، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کا قصہ چلا ہے، اور پھر جو ہے آخر میں اب پھر سے قرآن کی حقانیت پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، یہ اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل کیوں نہیں لے آتے ہیں؟ اپنے نبی ہونے کے، اپنے رسول ہونے کی کوئی تو نشانی لے آتے، کوئی پروف دکھا دیتے، کوئی ثبوت پیش کر دیتے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اگلے آیت کے اندر ان کے سوال کا بھی ذکر کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے جواب کو بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کفار کہتے ہیں کیوں ہمارے پاس نہیں لے آتا کوئی نشانی اپنے رب کے پاس سے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، تو کیا انہوں نے اس کی دلیل وہ کیا ان کے پاس نہیں آئی وہ دلیل جو موجود تھی پہلی کتابوں میں، پہلے صحیفوں کے اندر، یعنی یہودیوں کے پاس جو صحیفے آئے ہیں یا کتابیں آئی ہیں اس کے اندر اس بات کا ذکر ہو چکا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، اور ان کے ساتھ ایک قرآن بھی کتاب آئے گی جو کتاب تورات کی بھی تصدیق کرے گی، انجیل و زبور وغیرہ کی بھی تصدیق کرے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے سب سے بڑی دلیل
اور سب سے مضبوط دلیل یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب رہی بات ہمارے دلوں میں یہ سوال آ رہا ہے کہ ان کو عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ اب اگر ان کو عذاب قرآن کے آنے سے پہلے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دے دیا جاتا تو یہ کل قیامت کے دن اپنا عذر پیش کرتے اور اللہ سے کہتے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے پاس آپ نے کوئی رسول کیوں نہیں بھیج دیا کہ ہم آپ کے آیات پر عمل کرتے، ہم آپ کے احکام کو بجا لاتے، اور ہم جو ہے یہ جو ہم اپنی ہی نظر میں بے قدر ہو رہے ہیں اور دوسروں کی نظر میں ہم رسوا ہو رہے ہیں، یہ بے قدر ہونے اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم آپ کے آیات پر عمل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت فرما رہے ہیں، قل کل متربص فتربصوا، یعنی یہ تو بہانہ وہانہ سب چل گیا کہ اب کب آئے گی قیامت، کب آئے گا یہ سب دن، کب آئے گا، تو اس کے بارے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، قل کل متربص، ہر کوئی انتظار کرنے والا ہے، تم بھی انتظار کرو، اور قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھے راستے والا ہے اور کون ہدایت یاب ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اور الحمدللہ سورہ طٰہٰ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اخیر میں ان جو ابھی جو آیات پڑھی گئی تھی خطبے کے اندر، ان تمام آیتوں کا ترجمہ دیکھیں، بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتے ہیں، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی ایسے گروہوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے مکانات میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں فراست والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمی، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے بات نکل نہیں چکی ہوتی اور وقت مقرر نہیں ہوا ہوتا تو تب تو ان پر ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، ان پر عذاب لازم تھا۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، پس آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی تسبیح بیان کیجئے اور دن کے کچھ حصوں میں بھی تسبیح بیان کیجئے، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، شاید کہ آپ خوش ہو جائیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور آپ اپنی آنکھیں نہ پساریے اس چیز کی طرف جو کچھ ہم نے ان کو مختلف قسم کی فائدہ اٹھانے کے لیے چیزیں دے رکھی ہیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، وہ صرف دنیاوی زندگی کی زینت کے طور پر ہے، لنفتنہم فی، تاکہ ان کو ہم اس رزق کے اندر، اس دولت کے اندر آزمائیں۔ ورزق ربک خیر وابقیٰ، اور آپ کے پروردگار کی روزی ہی بہتر ہے اور دیر پا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی نماز پر قائم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ نحن نرزقک، بلکہ ہم ہی آپ کو رزق دیں گے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام پرہیزگاری والوں کا ہی ہے۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں لے آتا اپنے رب کے پاس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی۔ اولم تأتہم بینۃ،
کیا ان کے پاس دلیل نہیں پہنچی؟ ما فی الصحف الاولی، وہ جو پہلی کتابوں میں تھی، ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہوتا کسی عذاب میں اس سے پہلے، لقالو، تو وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول، فنتبع آیاتک، کہ ہم مانتے، کہ ہم پیروی کرتے آپ کے احکام کی، آپ کے نشانیوں کی، من قبل ان نذل ونخزا، قبل اس کے کہ ہم اپنی نظر میں بے قدر ہوئے اور دوسروں کی نظر میں رسوا ہوئے۔ قل کل متربص، اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہر کوئی انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، عن قریب تم جان لوگے کہ کون سیدھے راستے والا ہے اور کون راہ یاب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔